كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کی فضیلت ذکر فرمائی ہے، تو اس کی فضیلت کی وجہ بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ تو وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان کی عظمت اور فضیلت پر ایک دلیل کے طور پر کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، تو جس قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اس قرآن کی اپنی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت، اہمیت، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی ہے۔ اس رسی کا ایک سرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں، انسانوں کی طرف لگایا ہوا ہے، انسانوں کی طرف پھینکا ہوا ہے، انسانوں کی طرف لٹکایا ہوا ہے۔ اب جو چاہے اس رسی کو پکڑ لے اور اس رسی کے ساتھ اپنے رب تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے، اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہے کہ جو قرآن کریم کی طرف دعوت دے دے اس نے صحیح دعوت دے دی اور اس نے ہدایت کی دعوت دے دی، اور جو قرآن کریم کی طرف بلایا جائے اس کو ہدایت کی طرف بلایا گیا۔ اور قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، اور دنیا آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے، دنیا آخرت کی کامیابیوں کا جو ہے زینہ ہے اور سبیل ہے۔ مسلمان جب تک اس قرآن سے چمٹے رہے، مسلمان غالب رہے اور عزت والے رہے، عزت مند رہے، سربلند رہے، فاتح رہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تو جس نے اس قرآن کو نازل کیا تھا اس ذات نے اس قوم کو ہی پس پش ڈال دیا۔ آج سب سے زیادہ تعداد دنیا میں مسلمانوں کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ ان کو عزت کیوں ملی تھی، اور تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود کہ مدینے میں مسلمانوں کا خلیفہ تشریف فرما ہے اور وقت کے سپر پاور اپنے تختوں پر روم و ایران میں بیٹھے لرز رہے، اور آج ہم سب سے زیادہ ہو کر بھی ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے عزیزو، قرآن کریم سے رشتہ جوڑیے، اس میں مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی بھی ہے اور مسلمانوں کی انفرادی بھی، تو اس سے ہر قسم کا تعلق جوڑیے، اس کو ناظرے سے پڑھے، اجر بھی حاصل کرے، اور اس کو جو ہے سمجھے، اس کا علم حاصل کرے، اور اسی کی دعوت کو جو ہے لوگوں کو دے، لوگوں تک پھیلائے کہ اصل جو دعوت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے، اس کلام کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس قرآن کریم کو عوام تو عوام، علماء کے طبقے میں بھی بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علماء کی جو ہے نا اس میں القابات میں دیکھ لیں تو شیخ الحدیث، حدیث کا استاد آپ کو سینکڑوں ہزاروں ملیں گے، لیکن شیخ القرآن جو قرآن کو انتہائی باریک بینی سے سمجھنے والا ہو، یہ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ قرآن کا مہینہ ہے تو خصوصاً اس قرآن کے مہینے میں اس قرآن سے تعلق جوڑیں، اس کو تراویح میں نمازوں میں سنیں بھی، اور اپنے طور پر بھی اس کی تلاوت کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگ کر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ یہ بیان کیا جائے، اور زیادہ نہ ہو، ایک آیت یا اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہو تو 2 آیتیں،
اور مختصر وقت میں کوشش کی جائے گی، اور خاص کر رمضان میں کہ جب سب بھائی جو ہے وہ سحری کر کے آتے ہیں اور کافی دیر سے جاگے ہوتے ہیں، رات کو تراویح بھی، تو رمضان میں خصوصی طور پر ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ مکمل ہو۔ تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کی زحمت فرمایا کریں، اور یہ بیٹھنا بھی باعث اجر ہے، اور پھر اس کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ تو اور عظمت کی بات ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنے آس پاس یا جو آپ کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے کہ وہ درس شروع ہونے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے۔ کوشش کیجئے خود بھی اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیجئے۔ تو اگر کوئی آپ کی وجہ سے قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ سکا تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا یہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ایک اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دے، قربان کر دے، ذبح کر دے اور مسلمانوں کو، غریب غربا کو کھلا دے۔ ایک اونٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اس کے لگ بھگ، تو یوں سمجھے کہ 1.5 لاکھ روپے کا صدقہ ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا یہ ایک طرف۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ پچھلی آیت میں الذین ینقضون عہد اللہ، اس میں کافروں کی جو ہے وہ صفت ذکر ہوئی تھی، ان کی خصلتیں، ان کی نشانیاں ذکر ہوئی تھی، اور اس سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی تھی اور رسالت کی دعوت دی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو تمہارے لیے بطور محفوظ چھت کے بنایا، اور آسمان سے پھر پانی برسایا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تو پھر ایسی ذات اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلیں دی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پیغمبر نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اس نے خود بنایا ہے، تو یہ بھی انسان ہے، اب بھی انسان ہے، چلو اس طرح تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو ان کی عاجزی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ یہ میرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اور یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یاد دہانی کرا رہے ہیں، کیف تکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم تو زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا کس طرح، ایک کیفیت حال معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ کوئی 83 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کفر کی معنی پہلے بیان ہو چکی کہ حقیقت کو چھپانا اور حقیقت کا انکار کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور الوہیت کا نظریہ اور عقیدہ یہ حقیقت ہے، اس کو چھپانا یا اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ کیف تکفرون کس طرح تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم کس طرح انکار کرتے ہو، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردے۔ اموات جمع ہے میت کی، میت کا معنی ہے بے جان چیز، بے روح چیز، چاہے وہ پہلے سے اس میں روح نہیں ہے یا اس میں روح آئی ہے اور اس کے بعد اس سے روح نکالی گئی ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم جب تمہارے جسموں میں روح نہیں پھونکی گئی تھی تو اس وقت انسان مردہ تھا، مثلا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے سے پہلے جب روح نہیں پھونکی گئی ہوتی تو انسان مردہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے عدم، یعنی وجود کا نہ ہونا، کہ کنتم امواتن تم عدم میں تھے، بے وجود تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، فاحیاکم تو تمہیں زندہ کیے، تمہیں وجود دے دیا۔ زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے
وہ حالت کہ جب انسان کا وجود بننا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی. تو یہ مردگی کی حالت ہے، میت کی حالت ہے. کنتم تھے تم امواتن مردے بے روح، فاحیاکم تو زندہ کیا تمہیں. فا کا معنی تو یا پھر یا پس، احیا زندہ کیا، فاحیا تو زندہ کیا، فاحیا پھر زندہ کیا، کم تمہیں، فاحیاکم تو زندہ کیا تمہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ تمہیں بخش دی. ثم پھر یمیتو مارے گا، موت دے گا، کم تمہیں، اور یہ جو عام موت ہے جو ہر ایک کو آنی ہے یہ اس سے مراد ہے. ثم پھر یمیتکم موت دے گا تمہیں یا مارے گا تمہیں. ثم پھر یحیی زندہ کرے گا، کم تمہیں، اور اس زندگی سے مراد ہے قیامت کے دن زندگی. ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، الی اصل میں الا تھا کھڑے زبر کے ساتھ، لام کی کھڑے زبر کے ساتھ، لیکن آگے ملانے کے لیے الی ہو گیا، جیسے اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو یہ جو حاضر ہی ہے یہ اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس کا مادہ ہے را جیم عین رجع، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، واپس نہیں ہوتے سیدھے راستے کی طرف. تو یہاں ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی میدان محشر کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے اور اپنے کیے کا جو ہے وہ حساب دیں گے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے کہ تمہاری حیثیت نہیں تھی، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا. اور کوئی ہے کہ جس نے تمہیں وجود دیا ہے؟ تو انسانیت میں جس کی بھی عبادت کی گئی ہے یا کی جاتی ہے یا جس کو خدا تسلیم کیا گیا ہے، کسی کو جو ہے خالق تسلیم نہیں کیا گیا. مثلا اگر ہندو یا مکہ کے مشرک یا کوئی بھی مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے یا کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں بت نے یہ انسانوں کو جو ہے پیدا کیا ہے یا مخلوق کو پیدا کیا ہے. اس طرح لوگوں نے جو چاند سورج کی عبادت کی ہے تو وہ عبادت کرنے والے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ چاند سورج نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فرشتوں کی لوگوں نے عبادت کی تو فرشتوں کو بھی خالق کسی نے نہیں سمجھا. اس طرح ہمارے معاشرے میں جو ہے بھی بڑے شرک ہے اور کئی قسم کے. تو ہمارے معاشرے میں بھی جس قسم کا شرک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے شرک سے، کیونکہ بہت خطرناک معاملہ ہے شرک کا. تو وہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی کسی کی یہ خیال کسی کا نہیں ہے کہ بھئی وہ خالق ہے، نعوذ باللہ، اس نے مخلوق کو جو ہے وجود بخشا ہے. یہ کافر بھی، مشرک بھی اور ہر قسم کے فرقے والے، ایک دہریوں کے علاوہ، سب یہ مانتے ہیں کہ خالق ایک ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ تسلیم ہے کہ تمہیں اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو پھر تم کس طرح اس کی ذات کا انکار کرتے ہو اور کفر کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں پھر ایک اور دلیل ذکر فرما رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو کل اس کا تذکرہ ہوگا. کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردے، فاحیاکم تو زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.